بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک واقعہ ہوتا ہے سعودیہ میں، اور وہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ اس ٹائم پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کی زینت بنا ہوا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ صرف پاکستان نہیں، عرب کنٹریاں نہیں، پوری دنیا کے اوپر یہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے۔ اور سعودیہ میں وہ واقعی میں خاص چیز کیا ہے جس کی وجہ سے پورے میڈیا کی توجہ اس نے حاصل کر لی۔ اور الحمدللہ میں آپ لوگوں کے سامنے دعویٰ نہیں کرتا ہوں، بڑی بات نہیں کرتا ہوں، میں نے مختلف چینلوں سے اس خبر کو دیکھا تو 99% دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اس کے ایک پہلو کے اوپر بات کر رہا ہے، اس کے دوسرے پہلو کو جو ممکن ہے 99% وہ وجہ ہو اس کو وہ اجاگر نہیں کر رہا ہے، ایک ہی پہلو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، میری گزارش ہے ویڈیو دیکھو، تھوڑا ویڈیو لمبی بھی ہو جائے گی لیکن میں یہ آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا اس ویڈیو سے۔ ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، ڈیٹیل میں سب لوگ ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن میں واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر جس میرے دوست نے یہ واقعہ نہیں دیکھا تو سعودیہ میں ایک نوجوان ہے، 20-25 سال اس کی عمر ہے، وہ کسی تھوڑی سی تلخ کلامی کی وجہ سے وہ اپنے کزن یعنی کہ چاچے کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر سعودیہ کے قانون کے مطابق جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خون کا بدلہ خون، یا دیت یا معاف کر دو، دیت لے کے معاف کر دو یا ویسے معاف کر لو۔ اچھا، اس حساب سے اس کو یعنی کہ جو ایک ماحول بنایا گیا جہاں اس کا سر قلم کرنا تھا، تو سعودیہ میں ہوتا ہی ایسا ہے، جو بھی سعودیہ میں واقعہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، مینج کیا جاتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مقتول بھی اور قاتل بھی، اعلان ہوتے ہیں، کوئی فری میں معاف کر دیتا ہے، کوئی دیت لے کے معاف کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ ایون کہ جو تماشائی ہوتے ہیں، بڑے بڑے عربی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں درہم دیتے ہیں، لاکھوں ریال دیتے ہیں، اتنے اونٹ دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، اس بچے کو معاف کر دو۔ لیکن کوئی معاف کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کسی کی کوئی ہو جاتی ہے۔ یہ تو نارمل ایسا سعودیہ میں چلتا ہے، لیکن اس واقعے میں ایسی کیا خاص چیز ہے کہ جس نے توجہ حاصل کر لی؟ تو ناظرین، جب پورا کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے تو جو قاتل ہوتے ہیں وہ بہت بڑی فیملی ہے، یعنی کہ پیسے کے حساب سے ان کے پاس دنیا کی دولت ہے، ان کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور ان کی جو معافی مانگنے کی یا عاجزی دکھانے کا جو ایک منفرد انداز تھا جس نے پوری دنیا کی میڈیا کی توجہ حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ انہوں نے عاجزی اور معافی مانگنے کا جو ان کا انداز تھا، سر میں مٹی ڈالنا، اپنے آپ کو علامتی جانباز ثابت کرنا، پٹا ڈال دینا، پورے سونا جواہرات سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو۔ ایک تو یہ منفرد تھا، دوسرے نمبر پہ حیران کن یہ خبر تھی کہ جو جن کو پھانسی لگانی تھی، جو مقتول تھے، انہوں نے معاف نہیں کیا اور اس بچے کا سر قلم کر دیا گیا۔ اب پوری میڈیا اس کے اوپر کیا چیز عوام کو دکھا رہی ہے کہ یار ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ جتنی یہ لوگ عاجزی دکھا رہے ہیں، جتنا پیسہ دے رہے ہیں، اپنے سروں میں مٹی ڈال رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو زمین کے اندر دھنس دیا، تو جو آگے وہ بچی کی ماں ہے جو اس کو مل رہی تھی، وہ ایک یعنی کہ بڑا دردناک قسم کا واقعہ تھا، جس کا سر قلم کرنا تھا، اس کی ماں رو رو کے چلا رہی ہے۔ تو اس ہمدردی کو سامنے رکھ کے تو 99% جو دنیا کا میڈیا یا ہر آدمی کی جو رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اب معاف نہ کرنا کی دو وجہ ہیں، جس کے اوپر ایک کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایک کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر رہا ہے، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو دوسری وجہ ہے وہ صرف آپ میرے چینل سے سن رہے ہوں گے، کسی کی بھی چینل سے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ جو مقتول ہے ان کا موقف تو سامنے آیا نہیں ہے۔ تو معاف نہ کرنے کی جو دو وجہ ہے، جو ایک وجہ کے اوپر پورا میڈیا توجہ دے رہا ہے، وہ کیا دے رہا ہے کہ بھئی اس کی ماں رو رہی ہے، چلا رہی ہے، ان کو تکلیف ہے، ان کے خاندان والے پریشان ہیں، خاندان والوں کو تکلیف ہے، تو ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تو آگے جواب کیا ملتا ہے کہ بھئی جب ان کے خاندان والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی ماں کو بھی تکلیف تھی، ان کے خاندان والوں کو بھی تکلیف تھی، تو وہ کیسے معاف کرتا؟ یعنی کہ اگر 10-15% آدمی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی جس طرح ان کو تکلیف ہے اس طرح ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔
لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سچا واقعہ رکھتا ہوں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ان کے جو مقتول تھے وہ انہوں نے معاف کیوں نہیں کیا۔ کیا درد کی وجہ سے معاف نہیں کیا کہ ہم کو تکلیف زیادہ تھی، ہمارا بچہ چلا گیا ہے، اس وجہ سے معاف نہیں کیا کہ کوئی اور وجہ ہے؟ ناظرین میرا ایک دوست ہے، اس کے بھائی سے قتل ہو گیا، میں اس کے گھر میں بیٹھا تھا تو اس سے میں یہی باتیں کر رہا تھا کہ کیا آپ کی صلح کی بات کچھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ تو اسی صلح کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے تھے تو اس نے مجھے اپنے ہی علاقے کا ایک سچا واقعہ بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ ملک صاحب جو صلح نہیں ہوتی نا تو اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں، یعنی صرف یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا بیٹا چلا گیا، ہمارا بچہ چلا گیا، ہمارا بھائی چلا گیا، ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہے، ہم تو بھئی معاف نہیں کرتے۔ نہیں، یہ وجہ نہیں ہوتی ہے، ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے۔ وہ وجہ ناظرین یہ بتاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو فائر لگ گیا۔ اس کو فائر لگا تو وہ اس کو ایسی جگہ میں فائر لگا کہ اس کی وہاں موقع پہ ڈیتھ نہیں ہوئی، وہ ہسپیٹل میں چلا گیا اور وہ اتنا ہسپیٹل میں رہا کہ اس کے علاج کے اوپر اس کا جو باپ تھا جس کا وہ ایک ہی بیٹا تھا، اس کا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو گیا۔ یعنی اس کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ سب بک گئی، اس کے پاس کچھ گاڑیاں تھیں وہ بک گئی، یعنی سال ڈیڑھ سال وہ ہسپیٹل میں رہا، پورا گھر کا جو پیسہ تھا وہ سب خرچ ہو گیا، لیکن لاسٹ میں وہ بچہ بھی مر گیا۔ یعنی لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ اپنے بیٹی کی جان نہیں بچا سکا، یعنی بیٹا بھی گیا اور مال بھی گیا۔ اب جو لوگ قتل کرنے والے تھے وہ بہت پیسے والے تھے، وہ اس کے باپ کے پاس گئے، اس کے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ صلح کر لے، آپ جو بھی دولت کہتے ہیں، یعنی کہ جتنی آپ کی زمین بک گئی ہے اتنی زمین ہم آپ کو دیتے ہیں، جو گاڑیاں آپ کی بک گئی ہیں وہ گاڑیاں ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اللہ کے واسطے ہم کو معاف کر دیں، صلح کر دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتا ہے تو آپ فری میں صلح کر دیں۔ یہ ان کی باتیں صلح کی چل رہی تھیں۔ تو اس کے جو باپ تھا جس کا بیٹا مرا تھا، اس نے کہا ہے کہ بھائی میں لاکھوں کروڑوں روپے لے کے بھی صلح نہیں کرتا ہوں اور فری میں بھی صلح نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں بدلہ نہیں لوں گا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو بدلہ چلتا ہے نا، قانون تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا عدالت میں کیس چل رہا ہے، اس کو عدالت عمر قید کرتی ہے، سزائے موت کرتی ہے، بری کر دیتی ہے، وہ عدالت کے اوپر چھوڑتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا بدلہ آپ لوگوں سے نہیں لوں گا۔ اس حساب سے ان کو گارنٹی ہو گئی، کیونکہ ہمارے علاقے میں لوگ جو صلح کرتے ہیں پاکستان میں، وہ اس ڈر سے نہیں کرتے کہ یار ہم صلح کر لیتے ہیں کہ وہ ہم کو معاف کر دیں اور اللہ کی ذات ہم کو معاف کر دے، وہ زیادہ تر اس وجہ سے صلح کرتے ہیں کہ یار وہ ہم کو نقصان نہ پہنچائے، زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس حساب سے وہ چلے گئے۔ پھر کسی آدمی نے جا کے اس شخص سے پوچھا کہ آپ نے ایک منفرد انداز اپنایا ہے، یہ کیسا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں صلح نہیں کرتا ہوں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، فریبی بھی نہیں کرتا ہے، پیسوں میں بھی نہیں کرتا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو لوگ صلح نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم صلح نہیں کرتے، اگر ہمارے میں اتنی جرأت ہمت طاقت ہوگی تو ہم بدلہ لے لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے، ساری زندگی دشمنی چلتی ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی میری طرف سے دشمنی ختم ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں بدلہ نہیں لوں گا۔ تو یہ آپ نے ایک نیا منفرد انداز آپ نے یا ایک طریقہ کیا اپنایا، ہم کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ناظرین سنو، جو ممکن ہے کہ جو ان سعودی فیملی نے ان کو معاف نہیں کیا تو ممکن ہے ان کی بھی وہ وجہ ہوگی جو وجہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے علاقے میں اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے تو جو دیت کی رقم ہے جو عام چل رہی ہے وہ 40 لاکھ چل رہی ہے یا 50 لاکھ چل رہی ہے یا 20 لاکھ چل رہی ہے، جو نارمل روٹین میں علاقے میں قتل ہوتا ہے یا کہتے ہیں 20 30 40 جتنی بھی ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر میں کروڑوں روپے لے کے صلح کر دیتا اور وہ مجھے کروڑوں روپے دینے کے لیے راضی تھے تو میں تو گھر میں چلا جاتا، لیکن ہمارے علاقے میں خدا نخواستہ ایسا کوئی دوبارہ واقعہ ہوتا یا ان لوگوں کی صلح ہوتی تو میری جو صلح تھی، میں نے جو پیسے لیے تھے، جو وہ مثال کے طور پر اس صلح میں اس کا ذکر ہوتا کہ یار فلاں آدمی نے تو 2 کروڑ روپے لے کے صلح کی تھی تو آپ ہمیں صرف 40 لاکھ دے رہے ہیں،
ہم تو یہ تو مثال ہے نا، جیسا کہ ایک زمین کی قیمت لگتی ہے، دوسرا آدمی جا کے خریدتا کہتا ہے یار فلاں تو اتنے کا دے رہا ہے، آپ اتنا نیا آپ نے قیمت نکال دیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری مہنگی ترین جو صلح ہے وہ کسی دوسرے لوگوں کے صلح میں رکاوٹ ڈالے، میں اس وجہ سے مہنگی صلح نہیں کی۔ اور فی سبیل اللہ بھی میں نے اس لیے نہیں کی کہ میری فی سبیل اللہ صلح بھی کسی محفل میں کوئی آدمی جائے وہ کہتے جی فلاں آدمی نے تو فری میں معاف کر دیا، فلاں آدمی نے فری میں معاف کر دیا، فلاں آدمی نے بھی، میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے جو طریقہ اپنایا یا اس نے جو اپنا ایک الگ طریقے سے منفرد رنگ کہا وہ جائز ہے نہیں جائز ہے شرعی طور پہ یا قانونی طور پہ، میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی سوچ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ بھائی میری جو مہنگی ترین صلح ہے یا فی سبیل اللہ صلح ہے وہ کسی اور کی صلح میں مثال کے طور پر نہ پیش کی جائے۔ تو ناظرین یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی، جیسا کہ پوری دنیا کا میڈیا کا توجہ حاصل تھا اور ان کے جو یعنی کہ معافی مانگنے کے جو ان کا ایک منفرد انداز تھا، اس انداز سے متاثر ہو کے ان کی فیملی ان کو معاف کر دیتی۔ اب پاکستان میں قتل کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جو قاتل ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جج خرید لوں گا، میں وکیل خرید لوں گا، اچھے میں صلح کرا لوں گا، میں ان کے گھر میں دھمکی دوں گا، میں تو سال 2 سال میں گھر میں آ جاؤں گا، کیونکہ سزا نہیں ہے نا۔ تو سعودیہ میں شرعی قوانین ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیکسٹ ٹائم آدمی یہ سوچے کہ یار اگر ہمارا بیٹا بھی قتل کرے گا یا میں قتل کروں گا تو ہمارے پاس بھی بہت سارا پیسہ ہے، ہمارے خاندان والے بھی جا کے اپنے سر میں مٹی بھی ڈالیں گے، کروڑ روپیہ بھی دیں گے اور وہ معاف کر دیں گے۔ تو ناظرین یہ میری ذاتی رائے ہے، ممکن ہے ان لوگوں نے دکھ کی وجہ سے نہ کیا ہو، ممکن ہے ان لوگوں کو میری جو میں وجہ اس لیے نہ کیا ہو، لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ صلح نہ کرنا صرف یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے ہم تو بھئی کسی صورت میں معاف نہیں کرتے۔ یہ جو میں واقعہ بتایا یہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے، یہ میرے دوست نے مجھے بتایا اور ان کے گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں صلح اس لیے نہیں کرتا ہوں، مہنگی ترین صلح بھی اور فری والی صلح بھی، کہ دوبارہ کسی صلح میں میری صلح کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے۔ ناظرین آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ برکف یہ جو سعودیہ کا واقعہ ہے یہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ